آپ کا والد جا رہا ہے اور آگے حوضی ہے، گڑھا سا بنا ہوا ہے، اب اس کے اندر وہ گرنے والا ہے، تو آپ اس کو آواز دیں گے کہ ابو آگے گڑھا ہے، اور آپ آگے گر گئے تو آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ اور ایک گڑھا وہ ہے جس کو جہنم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جہنم۔ اگر آپ کا ابو نماز نہ پڑھ کر وہ اس گڑھے میں گرنے والا ہو، جہنم میں گرنے والا ہو، تو اس کو ہم نے بچانا ہے یا نہیں بچانا؟ بچانا چاہیے۔ اب اس کو آپ نے بچانا کیسے ہے کہ اپنے ابو کو آپ نے نماز کی دعوت دینی ہے کہ ابو جی آپ نماز پڑھیں، ابو جی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابو جی ہو سکتا ہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہو، اور ابو جی ہو سکتا ہے کہ جو گزشتہ نمازیں آپ نے نہیں پڑھیں اور آج بھی نہ پڑھیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ کر لے اور آپ کو اللہ جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے ابو جی میں آپ سے منت بھی کرتا ہوں، آپ کے آگے ہاتھ بھی جوڑتا ہوں، اور آپ کو وضو کا پانی بھی بھر دیتا ہوں، اور ابو جی میں آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں گا، لیکن خدارا ابو آج آپ مسجد میں جائیں اور جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ آپ اگر اپنے ابو کو، اپنے والد کو دیکھیں، تمہارا والد تمہارے لیے اینٹیں بھی اٹھاتا ہے، بجری بھی اٹھاتا ہے، سردی میں کام بھی کرتا ہے، گرمی کے موسم میں بھی کام کرتا ہے، پلستر بھی کرتا ہے، ریڑھی بھی لگاتا ہے، آوازیں بھی دیتا ہے، گرمی سردی میں گھومتا ہے، پھرتا ہے۔ جو ذمہ دارا کرتے ہیں ان کا والد کھیت میں جا کر سردیوں کے موسم میں رات کوٹ کے فصل میں پانی بھی وہ لگاتا ہے۔ کسی کا والد بیرون ملک میں رہتا ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی دبئی ہے، اور وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں، مسافر بھی ہیں اور وہاں مشقت بھی اٹھاتے ہیں، ساری رات کام کرنا، سارا دن کام کرنا، لوگوں کی باتوں کو کیا ہے وہ سننا، تمہارے لیے وہ روزی کماتے ہیں۔ لیکن آج آپ ان کو اگر جہنم سے نہ بچا سکے تو کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا کیا ہے وہ خسارہ ہے۔ اس لیے آپ جتنے بھی بچے ہیں نا، سارے کے سارے، اچھا پھر اب صرف ابو نہیں، امی جان ہو گئی، آپ کی آپی جان ہو گئی، اور آپ کی چھوٹی ہمشیرہ ہو گئی، اور آپ کے گھر میں آپ کا بڑا بھائی ہو گیا، آپ کا چھوٹا بھائی ہو گیا، تو گھر کی پوری فیملی کو ہم نے کیا ہے اس جہنم والے گڑھے سے ہم نے کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ اس کو جہنم والے گڑھے سے بچا کر ہم نے ان کو جنت میں داخل کروانا ہے۔ اس لیے آپ روزانہ جب بھی مسجد میں اذان ہو، مسجد کی اذان کی آواز آپ کے گھر میں آئے، تو اس وقت گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو آپ آواز دیں گے، امی جان، ابو جان، آپی جان، چھوٹا بھیا، بڑا بھیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ مستورات سے کہیں، یعنی والدہ ہو، ہمشیرہ ہو، گھر میں جو دادی ہے، نانی ہے، ان کو کہیں کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ پھر آپ کہیں ابو جی آپ کو میں وضو کرواتا ہوں، ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ چھوٹا بھائی ہے اس کو آ جاؤ، ہم وضو کرتے ہیں، اکٹھے مسجد میں جاتے ہیں۔ بڑا بھائی ہے، آپ اس کو کہیں بھائی جان زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت یہ روح نکل جائے، کس وقت یہ جان نکل جائے، اور پھر اس کے بعد قبر میں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، اور پھر معاشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہے، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ نامہ اعمال اگر آپ کو دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں ملا تو یہ تو ان کو ملے گا نا جن کو جہنم میں جانا ہوگا۔ تو اس لیے آپ ابو جی، بھائی جان، امی جان، آپی جان، آپ سب نماز پڑھیں۔ اس لیے آپ ان کو اگر دعوت دیں گے اور آپ کی دعوت ان پر اثر انداز کر گئی اور ان کے دل کے اندر وہ بات اتر گئی، آپ کا ابو نمازی بن گیا، آپ کی امی نمازی بن گئی، آپ کی بہن نمازی بن گئی، آپ کا بھائی نمازی بن گیا، تو نماز پڑھنے والے قیامت والے دن کہاں جائیں گے؟ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور نماز نہ پڑھنے والے، جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے والدین کو، آپ کے بہن بھائیوں کو جہنم میں جانا چاہیے یا جنت میں؟ جنت میں۔ تو آپ ان سے آج سے پھر ہر نماز کے وقت، جن کے والدین خاص طور پر نماز نہیں پڑھتے، جن کا ابو آتا ہے وہ الحمدللہ پڑھ لے، اور جس کا والد نماز میں سستی کرتا ہے وہ بچہ اپنے گھر میں جب اذان ہو تو وہ اس وقت پانی بھر کر دے دے،
ان کو کہیں کہ ابو جی یہ لو، ابو جی پلیز، ابو جی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابو ہو سکتا ہے کہ ہماری وہ کیا ہے یہ زندگی کا آخری دن ہو، اس لیے آپ ایسی پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ آپ ان کو دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر یہ بات اتر جائے اور وہ نمازی بن جائے، اور اگر وہ نمازی بن گیا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت، تو سب دعوت دیں گے نا انشاءاللہ. چلیں.